بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گزارش سن لیں، بار بار انشاءاللہ یہ میں کہتا رہوں گا، ایک مسئلہ سن لینا 100 رکعت نفل ثواب کے برابر ہے۔ اگر 7، 8، 10، 5، 6 مسئلے سنتے ہو، ضرب دے دو کتنے نفلوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور یقین کرنا، سوال و جواب جمعہ پڑھانے سے، تقریر کرنے سے، سبق پڑھانے سے بھی بہت مشکل کام ہے، لیکن مجھے اس میں بہت روحانیت اور آخرت کی تیاری محسوس ہوتی ہے، ورنہ یہ کام بہت مشکل ہے۔ انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ آپ تعاون یہ کیا کریں کہ جتنی توجہ سے آپ سنتے ہیں، اگر اتنی توجہ بھی دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ کوئی ذاتی مفاد اس میں نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم 5 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں۔ والد صاحب نے 3 بھائیوں کی شادی کی اور 2 بہنوں کی شادی کی، تو اب ہم 2 بھائی اور 1 بہن کی شادی نہیں ہوئی، تو اب شادی کے اخراجات وراثت کیسے تقسیم کریں گے؟ بڑا آسان ہے۔ یہ جو بھائی باقی ہیں اور بہن، ان کا خرچہ نکال کے باقی وراثت تقسیم کر لو۔ ان کے خرچہ اخراجات شادی کے نکال کے ساری وراثت سے پھر وراثت تقسیم کر لو۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جن بھائیوں کی شادی ہو گئی ہے وہ اپنے ذمے لے لیں کہ ہم ان کی شادی کریں گے، وراثت صحیح تقسیم کر دو۔ وراثت صحیح تقسیم کرنی ہے، چاہے پہلے اخراجات نکال لو یا تقسیم کر کے وہ بھائی کہیں کہ ان کی شادی کا خرچہ ہمارے ذمے ہے، نہ سمجھ آئے تو بعد میں پوچھ لینا انشاءاللہ۔ استاد جی، کئی علاقوں میں السلام علیکم پاکستان کہا جاتا ہے، تو بھائی میں نے تو یہ نہیں سنا، اگر کوئی کہتا ہے تو غلط کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، یہ جی نہیں کہنا۔ ایک بزرگ ہیں، ان کو عادت تھی جی کہنے کی اٹک میں ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ میں نے ایک بھائی کو ٹیلی فون پہ کہا کہ انہیں سمجھا دو کہ جی نہ کہا کرو، الحمدللہ انہوں نے چھوڑ دی۔ اسی طرح السلام علیکم پاکستان کوئی 14 اگست کو کہے یا ویسے یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور بعض لوگ استاد جی مہمانوں کو کہتے ہیں بسم اللہ، تو بھائی بسم اللہ تو کہہ سکتے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آؤ آؤ مرحبا عالم وسع۔ یہ بسم اللہ لفظ بسم اللہ کو بگاڑ دینا ہے، ایسے نہیں کرنا۔ استاد جی بھائی بہن ایک دوسرے کے گلے لگ کر مل سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ بھائی فتنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے پہلے بھی کسی نے سوال کیا تھا نہ ملے۔ اگر فتنے کا خطرہ نہیں تو ملے، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں ممبر پہ کہ بھائی بہن گلے سے ملنے کی ضرورت کیا ہے؟ جتنی محبت پیار ہے دل میں، ایسا ایک کام کہ شیطان کو موقع ملے، کوئی اعتراض کرے، بہتان لگائے تو نہ ملے۔ استاد جی کو غیر مسلم مر جائے، عیسائی وغیرہ، مرزائی وغیرہ، سن کے کہنا انا للہ و انا، نہیں کہنا۔ غیر مسلم کی وفات پہ نہیں کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں کہنا۔ استاد جی میرا ایک دوست ہے، اس نے مرزائی کا فارم فل کیا ہے باہر جانے کے لیے، اب وہ کہتا ہے میں نے صرف معاش کے لیے کیا ہے۔ بھائی اس دوست کو کہے کلمہ پڑھ، معاش اللہ نے اس کا انتظام کرنا ہے۔ مرزائیوں کا فارم پر کر کے یہ فقیر ممبر پہ کہہ رہا ہے تو باہر جا کے بھی اجڑا ہوا فقیر ہوگا، کبھی بھی ایسے کام نہیں کرنا۔ اللہ جو ساری دنیا کو دے رہا ہے، تو مرزائی کا فارم فل کرے گا پھر تجھے ملے گا، بالکل غلط ہے۔ اور اس کو کہو احتیاطاً کلمہ بھی پڑھ لے، دوبارہ نکاح کی تجدید بھی 2 آدمی بٹھا کے کو مولوی صاحب تو نکاح کی تجدید بھی کرا لے۔ استاد ایک آدمی کہتا ہے کہ جو مرد یا عورت ننگے سر پھرے ان کی گواہی قبول نہیں، حضرات فقہا کیا فرماتے ہیں؟ بھائی وہ دور تھا بڑے تقوی والا، ننگے سر پھرنا نہیں چاہیے، تو نماز میں کیسے
مناسب ہے۔ نماز میں تو سر ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تمام حضرات اس چیز کی فکر کیا کرو۔ ویسے جو آدمی سر پہ کپڑا نہیں رکھتا ہے تو تقویٰ یہ ہے کہ اس کی گواہی قبول نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سر پہ کپڑا نہ رکھنا نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑنا ہے۔ نماز تو نماز، میرے آقا علیہ السلام ننگے سر ویسے بھی نہیں بیٹھتے تھے، پگڑی کوئی نہ کوئی چیز رکھتے تھے۔ اس لیے تقویٰ، ایک ہوتا ہے مسئلہ، ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ دو گواہ ہونا، ایک سر پہ کپڑا رکھتا ہو، ایک ننگے سر، اس کپڑے والا بہتر ہے۔ اس لیے یہ جو مسئلہ ہے تقوی کی بنیاد پہ ہے کہ ننگے سر پھرنے والا اس کو گواہوں میں بھی نہ شمار کرو۔ جو نبی علیہ السلام کی سنت کا تارک ہے وہ تمہارا کیسے وفادار ہوگا؟ استاد جی، سگی چچی سے نکاح جائز ہو، یعنی وہ مثلا خالہ نہ ہو، تو پردہ ضروری ہے یا کہ نہیں؟ بالکل ضروری ہے، چچی سے پردہ ضروری ہے۔ یعنی اگر چچا فوت ہو جائے، اس سے نکاح جائز ہو، مثلا خالہ ہو، تو پھر تو نکاح نہیں جائز۔ عام رشتے میں وہ چچی ہے، خامد اس کا فوت ہو جائے تو نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے اس خامد کا بھتیجا اس سے وہ پردہ کرے، وہ چچی۔ لیڈی ڈاکٹر بچہ کا ختنہ کر سکتی ہے یا کہ نہیں؟ کر سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ استاد جی، صبح کی اگر ایک رکعت جماعت کے ساتھ رہ جائے تو کیسے پڑھے؟ ایک رکعت رہ گئی، کھڑے ہو جائے، سبحانک اللہم الحمدللہ سورت پڑھے کر لے۔ اور اگر دو رہ جائیں پھر بھی کھڑے ہو کے ایک رکعت پڑھے گا جس طرح علیحدہ پڑھنی ہے، پھر دوسری پڑھے گا، پھر تشہد بیٹھے گا اور سلام پھیرے گا۔ یہ آج صبح کی نماز کا میں نے بتایا۔ اگلے جمعے پھر انشاءاللہ اسی کے ضمن میں ظہر کی نماز اور عصر اور عشاء کی نماز ایک رکعت رہ جائے، 2 3 4 کیسے پڑھنی ہے انشاءاللہ پھر وہ بھی بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ میری زبان پہ اعتماد کرنا سفید بالوں کو دیکھ کے، جب یہ میں نشست کر رہا ہوتا ہوں تو یقین کرنا خدا کی رحمت برستی ہے، کیونکہ ایک مسئلہ آدمی سیکھ لے تو اتنا ثواب۔ یہ کتنے مسئلے اللہ مجھے بھی سکھا رہے ہیں اور آپ کو اپنے فضل سے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لخدمت الدین۔ آخر میں میری گزارش ہے، میری کئی مائیں بہنیں بڑی نیک ہیں، بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، خلوص سے دل کے ساتھ دعا کرنا، کسی کے لیے دعا کرنی وہ اپنے لیے دعا کرنی ہوتی ہے۔ اللہ سب کو شفا عطا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ہماری اس نشست کو ہمیشہ کے لیے رواں دواں فرما، جاری و ساری فرما، حاسدین کے حسد، شریروں کی شر سے محفوظ فرما۔ اللہ اس نشست کی جو مولانا عبداللہ صاحب راولپنڈی والے، اسلام آباد والے، اللہ جو نگرانی کرتے ہیں، مزید انہیں نگرانی کرنے کی، ہماری غلطی کوتاہی کو ہو جائے تو بتانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ایک بھائی عمر جتوئی میں جو اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے تھے، خان بادشاہ مدد علی کے دور میں یہاں پڑھتے بھی رہے، فوت ہو گئے۔ اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو، اللہم اعز من عذاب القبر، اللہم ادخلہ فی جنات النعیم، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لخدمت الدین، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہ ملک پاکستان اور پوری دنیا میں جو کرونا وبا میں کمی آئی ہے، اللہ اس کو نیست و نابود فرما دے، پھر ایسی وبائیں بیماریاں ہم پہ لوٹ کے نہ آئیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ ہمارے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ خصوصی دعا فرمائے جو بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما دے۔ خصوصی دعا فرمائے میرے عطا الرحمان کو، ابو بکر کو، سیف اللہ صاحب کو، اللہ سب کو نورینہ اولاد عطا فرما۔ اور بھی جتنے حضرات جن کی اولاد نہیں، اللہ سب کو نورینہ اولاد عطا فرما۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، اللہ ماں باپ کے لیے بہت بڑا بوجھ پریشانی ہوتی ہے، اللہ سب کی یہ پریشانیاں دور فرما دے۔ جہاں میرے چند ساتھی کسی مسئلے میں پریشان ہیں، اللہ سب کی صلح ہو جائے، سب کی پریشانیاں دور ہو جائے، سب کی اللہ فساد، فتنے، فساد، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ کون سی مشکل ہے تیرے پاس حل نہیں،
تو ہی مشکل کشا ہے، ہماری ساری مشکلات کا حل فرما دے۔ یا مغیث اغثنا، 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 آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان